أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اتارا ہوا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے. کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. قرآنًا عربیًا، عربی قرآن ہے. لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے. سورۃ حامیم السجدہ، اس کا ایک نام سورۃ فصلت بھی ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 ہے. اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت کے تعلق سے تفسیروں میں ایک مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ قریش مکہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو ہمارے اتفاق اور اتحاد کو ختم کر دیا ہے، اور اب تو صرف یہی کسر رہ گئی ہے کہ ہم تلواریں لے کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں. تو کوئی ایسا طریقہ لگاؤ، کوئی ایک بندہ ایسا منتخب کرو جو بڑا سمجھدار ہو اور فصیح و بلیغ ہو، اور جا کر ان کو سمجھائے. انہوں نے کہا جی عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اسی کو بھیجتے ہیں. عتبہ آیا چند دوسرے قریشیوں کو لے کر اور کہنے لگا کہ اے محمد، یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا تمہارے والد عبداللہ بہتر تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر کہا یہ بتاؤ تم بہتر ہو یا تمہارے دادا عبد المطلب بہتر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے. پھر کہنے لگا کہ جتنا نقصان دہ آپ ہماری قوم کے لیے ثابت ہوئے ہیں، کبھی کسی قوم کے لیے کوئی شخص اتنا نقصان دہ ثابت نہیں ہوا. آپ نے ہمارا اتفاق اور اتحاد ختم کر دیا، گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو حکمرانی چاہیے، حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، تو ہم سارے مل کر آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم اتنی دولت آپ کو دے دیتے ہیں کہ پورے عرب میں آپ جتنا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. اور اگر آپ بیمار ہیں تو ہم اپنے خرچے پر آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں 10 عورتیں ہم آپ کے نکاح میں دینے کو تیار ہیں، آپ صرف اشارہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ تم اپنی کہہ چکے؟ کہا ہاں میری بات مکمل ہو گئی. فرمایا اب میری سنو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی پہلی 13 آیات کی تلاوت فرمائی، اور عتبہ اتنا متاثر ہوا کہ جا کر قریش سے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، یہ آدمی نہ تو جادوگر ہے، نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ دیوانہ ہے. اس کے کلام میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جو بڑے بڑے سمجھدار آدمی بھی نہیں کہہ سکتے. تو بجائے اس کے کہ وہ غور و فکر کرتے، انہوں نے عتبہ پر بھی الزام لگا دیا، کہا کہ تم بھی ان کی دعوت سے متاثر ہو گئے ہو
لہذا ہم تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے۔ تو فرمایا حامیم، حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ صورت حوامی میں سبع کے سلسلے کی دوسری صورت ہے، یعنی سورہ المومن سے حامیم والی صورتیں شروع ہوتی ہیں، 7 صورتیں، ان میں سے دوسری صورت یہ ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، میں یہ اتارا ہوا ہے رحمان کی طرف سے اور رحیم کی طرف سے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات محتاج اور بیمار ہے، اور رحمان ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور ان کا علاج کرتا ہے اور ان کی بیماریاں دور کرتا ہے، اور پوری مخلوق بھوکی ہے، رحمان انہیں کھلاتا پلاتا ہے اور ان کی زندگی کا بندوبست کرتا ہے۔ اور الرحیم کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑی رحمت والا ہے، اور یہ کتاب بجائے خود ایک رحمت ہے۔ فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے جو ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی صفت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ کتاب فصلت آیاتہ، اس کی آیات تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، اس میں بتا دیا گیا ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اطاعت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، اور نجات پانے والے کام کون کون سے ہیں اور ہلاک ہونے والے کام کون کون سے ہیں۔ قرآن عربیًا، یہ اس کی تیسری صفت ہے کہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربوں کے لیے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں اگر وہ تھوڑا سا ارادہ کر لیں اس کو سننے اور سمجھنے کا۔ لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے، جو لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور جو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ان کے لیے یہ قرآن مجید بہت فائدہ مند چیز ہے۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، تو ان کی اکثریت نے منہ موڑ لیا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، چنانچہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی چوتھی اور پانچویں صفت ہے کہ قرآن مجید بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ جو لوگ اس پر عمل کریں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے جنت کی اور اللہ کی رضامندی کی، اور جو اس کی مخالفت کریں ان کو یہ ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، فرمایا کہ اکثریت نے اس قرآن مجید کو سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اسے نہیں سنیں گے۔ یا تو وہ مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں تھے، یا بیٹھ کر اٹھ جاتے تھے، یا کہتے تھے کہ شور مچاؤ، نہ خود سنو نہ کسی کو سننے دو، یا پھر لہو و لعب کی محفل قائم کر کے، ناچ گانے کی محفل قائم کر کے لوگوں سے کہتے ادھر آؤ قرآن نہ سنو، ہمارے پاس آؤ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، وہ کہنے لگے ہمارے دل بھاری پردوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ،
بس تو عمل کرتا رہے، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اکنہ کنان ان کی جمع ہے اور اس کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت بھاری پردے ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہنے لگے کہ ہمارے دل تو پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہم نہ سنیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، نہ اس پر توجہ دیں گے۔ یہ بات وہ اپنی خوبی کے طور پر کہتے تھے کہ دیکھو جی ہمارے تو کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ہم تو بہرے ہیں آپ کے کلام سے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ دنیا کے معاملات تو ہم اور آپ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے۔ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے نہ سنتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں تمہارے جیسا۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فاستقیموا الیہ، تو اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ۔ واستغفروا، اور اس سے بخشش طلب کرو۔ وویل للمشرکین، اور بڑی ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا دیکھو میں تو کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، بچے پیدا کرنے میں، بیماری میں، صحت میں، ان چیزوں میں تمہارے جیسا ہی ہوں۔ جو عوارض انسانی تمہیں لاحق ہیں وہ مجھے بھی لاحق ہیں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ پاک میری طرف وحی فرماتا ہے اور مجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میرا اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، لہذا تم سارے کے سارے اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور ان باطل معبودوں کو چھوڑ دو۔ واستغفروہ، اور جو کوتاہی تم سے اب تک ہوئی ہے اس کی بخشش طلب کرو تو اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے گا۔ وویل للمشرکین، اور فرمایا مشرکوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ پاک مشرک کو معاف نہیں کرے گا اور باقی جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی مشرک توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو اللہ پاک اسے بھی معاف کر دے گا۔ ترجمہ کرو۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہوا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ قرآناً عربیاً، قرآن ہے عربی زبان میں۔ لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ان
ان کی اکثریت نے اس سے منہ موڑ لیا، چنانچہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة، اور کہنے لگے ہمارے دل بھاری پردوں میں ہیں، مما تدعونا إليه، اس چیز کے متعلق جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بھاری بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس تو عمل کر، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے میں تو صرف ایک بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحیٰ الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ، واستغفروہ، اور اس سے بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین، اور بڑی ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔